الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے محترم اسلام کے علماء اور دیگر مذاہب کے علماء، آنریبل کامران تیسوری گورنر آف سندھ، دی آنریبل کونسل جنرل آف ڈفرینٹ کنٹریز، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے اور مجھے اردو زبان پہ مہارت نہیں ہے، تو امید رکھتا ہوں کہ اس تقریر میں اگر کچھ غلطیاں ہوں گی تو اس کو آپ نظر انداز کریں۔ میں نے آخری پبلک اردو سپیچ کشن گنج ہندوستان میں دی تھی، جب ماشاء اللہ 10 لاکھ سے اوپر لوگ تھے، اور 12 سال بعد میں اردو میں پبلک میں تقریر کر رہا ہوں، تو ممکنات ہے کہ میرے تقریر میں اردو کی غلطیاں ہوں گی، تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں پاکستان کی سرزمین پہ ہوں۔ یہ میری خواہش تھی کئی سالوں سے کہ میں پاکستان تقریر کے دورے پہ آؤں۔ 33 سال پہلے 1991 میں 1991 میں پرسنل وزٹ پہ آیا تھا، لیکن آج پہلی بار خصوصاً تقریر کے دورے پہ حکومت پاکستان کے دعوت پہ میں آیا ہوں، اور یہ لاسٹ 2-3 دنوں سے مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور امید رکھتا ہوں کہ اس لیکچر کے دورے سے میں کافی نالج، علم اور بھائی چارہ محسوس کروں انشاءاللہ۔ آج کے میرے تقریر، چھوٹی سی تقریر کا موضوع ہے میڈیا اور اس کی اہمیت۔ میرے نزدیک میڈیا آج کی تاریخ میں سب سے خطرناک، سب سے اہم ویپن ہے، ہتھیار ہے۔ میرے نزدیک آج کی تاریخ میں میڈیا سب سے اہم ویپن، سب سے اہم ہتھیار ہے۔ اٹ کین کنورٹ بلیک انٹو وائٹ، ڈے انٹو نائٹ۔ وہ کالے کو سفید کر سکتا ہے، سفید کو کالا کر سکتا ہے۔ وہ ہیرو کو ولن بنا سکتا ہے، ولن کو ہیرو بنا سکتا ہے۔ اور آج کے انٹرنیشنل میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ ہمارے انٹرنیشنل میڈیا میں، چاہے وہ انٹرنیشنل نیوز پیپر ہو، انٹرنیشنل میگزین ہو، انٹرنیشنل سیٹلائٹ چینلز ہو، انٹرنیشنل ویب سائٹس ہو، انٹرنیشنل سوشل میڈیا ہو، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز اسلام کے خلاف غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہے۔ جہاں تک کہ میڈیا کا سوال ہے، ہم مسلمان انٹرٹینمنٹ میڈیا میں بہت ماہر ہے۔ بالی ووڈ جہاں سے میں آیا ہوں،
मैं बॉम्बे में पैदा हुआ, उसे कहते हैं बॉलीवुड। वो एक ऐसा शहर है जो दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्म हर साल बनाई जाती है। और बॉलीवुड को आप देखेंगे 1/3, 1/3 हिस्सा मुसलमान उसे कंट्रोल कर रहे हैं, चाहे एक्टर हो, चाहे प्रोड्यूसर्स हो। ये अफसोस की बात है कि एंटरटेनमेंट मीडिया में हम माहिर हैं। हम देखेंगे अरबिक मीडिया में भी हम एंटरटेनमेंट में माहिर हैं, लेकिन जहां तक के इस्लामिक मीडिया का सवाल है, हम मुसलमान मिस्कीन हैं, बैकवर्ड है, कमजोर है। क्यों? हम जब बिजनेस करते हैं तो आलीशान ऑफिस, आलीशान गाड़ियां, आलीशान इक्विपमेंट। एंटरटेनमेंट मीडिया के लिए बेस्ट कैमराज है दुनिया के, लेकिन दीन को प्रेजेंट करने के लिए, अल्लाह का पैगाम फैलाने के लिए जो टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं वो एकदम कमजोर है। हम अक्सर देखेंगे जब इस्लामिक सैटेलाइट चैनल है तो उनके कैमरा को मैं कहता हूं टॉय कैमरा, खिलौने के कैमरा। जो बैंडविड्थ इस्तेमाल करते हैं अक्सर दीनी इस्लामिक चैनल 2 मेगाबिट, 3 मेगाबिट, कुछ चैनल के 1.5 मेगाबिट। एक सैटेलाइट चैनल या 2, कभी कभी 3-4। जो ग्राफिक्स हम इस्तेमाल करते हैं इतने कमजोर है कि अगर कोई टेलीविजन देखेगा तो 3-4 मिनट में उसको ऑफ कर लेगा। इसी नुक्ते नजर से 2005 में मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक इस्लामिक सैटेलाइट चैनल कायम करें जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से हो। तो सबसे पहला पीस टीवी हमने कायम की, पीस टीवी इंग्लिश 2006 में जनवरी में। और हमारा मयार दिगर इस्लामिक सैटेलाइट चैनल नहीं थे, लेकिन जो बेस्ट सैटेलाइट चैनल माने जाते थे उस वक्त, स्टार टीवी, टॉप एंटरटेनमेंट चैनल, हम उसको मयार में रख के हमने एक सैटेलाइट चैनल कायम किया। और हमारे जो ग्राफिक्स थे उसी तरीके से उम्दा थे जिस तरीके से एंटरटेनमेंट मीडिया इस्तेमाल करती थी। और हमने बेस्ट कैमरा जो ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री का उस टाइम 2005-2006 तो बेस्ट कैमरा था वो डिजिटल बीटा कैम था। हमने वो कैमरे इस्तेमाल किए और अल्लाह के फजल से चंद सालों में अल्हम्दुलिल्लाह पीस टीवी इंग्लिश दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला सिर्फ इस्लामिक चैनल ने मजहबी चैनल दुनिया का हो गया, माशाअल्लाह। और उसके मुशाहिदीन 100 मिलियन, 10 करोड़ हुए अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा पीस टीवी इंग्लिश हमने 10 मेगाबिट इस्तेमाल किया, 10, तकरीबन 3 से 4 या 5 इस्लामिक सैटेलाइट चैनल एक पीस टीवी में आएंगे। तो उसकी क्वालिटी जो है, क्योंकि ये हमारे अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जो भी काम करो तो एहसान सबसे बेस्ट करो। अल्लाह ताला को वो पसंद है जो सबसे बेहतरीन है। तो जब हम दीन को फैला रहे हैं तो क्यों ना हम बेस्ट इक्विपमेंट इस्तेमाल करें, बेस्ट बैंडविड्थ। और हमारा सैटेलाइट चैनल पीस टीवी इंग्लिश 15 सैटेलाइट में था, 15, 1 नहीं 2 3 नहीं 15 सैटेलाइट।
2009 में हमने दूसरा सैटेलाइट चैनल कायम किया, पीस टीवी उर्दू, जिसकी व्यूअरशिप अल्हम्दुलिल्लाह 8 करोड़ है। 2011 में हमने पीस टीवी बंगला कायम किया, जिसकी व्यूअरशिप 5 करोड़ है। और 2015 में हमने पीस टीवी सीनी, पीस टीवी चाइनीज कायम किया, जिसकी व्यूअरशिप 2 करोड़ है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी खानदान गलत चीज न देखे, जो चीज हमारा दीन कहता है कि गलत है, तो हमें कुछ उसका अच्छा ऑल्टरनेटिव देना जरूरी है। अगर हम कमजोर क्वालिटी की चीज का इस्तेमाल करेंगे दीन को फैलाने के लिए, तो आप कैसे लोग को मुतासिर करेंगे? हमें ऐसे क्वालिटी देना चाहिए कि लोग अगर टीवी खोले तो चैनल चेंज नहीं करेंगे। 2015 में जो हमारी पॉलिसी थी कि सबसे बेहतरीन कैमरा इस्तेमाल करना ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री के लिए, उसे हमने तब्दील की। मैंने कहा कि अभी हम बेस्ट कैमरा ब्रॉडकास्ट इंडी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो बेस्ट कैमरा ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री का उस टाइम था हाई डेफिनेशन, 2015 में। मैंने कहा कि हम 2015 से फिल्म इंडस्ट्री का, दुनिया का बेस्ट कैमरा इस्तेमाल करने लगेंगे। और 2015 में हमने सोनी के F56, F65, F55 जो उस वक्त दुनिया के बेस्ट कैमरा थे 8K, जो फिल्म के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, इस्तेमाल करने लगे। सोनी ताज्जुब में आया कि ये कौन सा शख्स है जो टेलीविजन के लिए फिल्म कैमरा इस्तेमाल कर रहा है, ये क्या कोई पागल है? और लोग समझते थे कि मैं पागल हूं। तो सोनी ने मुझे जापान में इनवाइट किया और पूछने लगे कि दुनिया में तो कोई फिल्म कैमरा नहीं इस्तेमाल करता है टेलीविजन के लिए, आपका क्या मकसद है? कि आपके पास ज्यादा पैसे? क्योंकि उस वक्त एक कैमरा अलॉन्ग विथ लेंस $2.5 लाख का, $250,000 वन कैमरा, तकरीबन 7 करोड़ एक कैमरा। तो सोनी मुझे पूछने लगी, आप क्यों, आपका मकसद क्या है? क्या फिल्म कैमरा जो 8K है आप टेलीविजन के लिए इस्तेमाल कर रहे, वो तो आप ब्रॉडकास्ट भी नहीं कर सकते। तो मैंने उनसे कहा कि जब आप सबसे बेहतरीन ब्रॉडकास्ट कैमरा खरीदते हैं तो उससे जो प्रोग्राम बनते हैं वो 4 या 5 साल तक के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद इट बिकम्स ऑब्सोलीट। 4 या 5 साल के बाद उसकी क्वालिटी जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से कमजोर पड़ जाती है। और जितने चैनल हैं, न्यूज मीडिया मिसाल के तौर पे, जो न्यूज दिखाती है वो 1-2 दिन के बाद उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। जो एंटरटेनमेंट मीडिया है, चाहे स्टार टीवी हो, जी न्यूज हो, वो जो ड्रामा बनाती है, पहले बार जब टेलीकास्ट करती है उससे जो इश्तिहार से पैसा मिलता है, उसके बाद वो प्रोग्राम की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। तो शेल्फ लाइफ ऑफ द एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन इज वेरी लिटिल। जो एंटरटेनमेंट मीडिया का मेन मकसद है, आज प्रोग्राम बनाओ, पैसे कमाओ, उसके बाद प्रोग्राम को बाजू रखो। लेकिन हम जो उल्मा की तकरीर की रिकॉर्डिंग करते हैं, वो उल्मा की तकरीर सिर्फ 4 या 5 साल के लिए काफी नहीं है। वो हमारे बड़े उल्माए दीन, उनका इंतकाल होने के बाद हम उनके इल्म से कैसे हम मुफीद हो, किस तरीके से हम उनका जो इल्म है
اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ہم جب شوٹنگ کرتے ہیں, بیسٹ کوالٹی آف فلم کیمرہ میں شوٹنگ کرتے ہیں, اس کو ڈاؤن گریڈ کرتے ہیں ٹو HD. 8K میں ریکارڈنگ کرتے ہیں, لیکن وہ اوریجنل ریکارڈنگ تقریباً 60 سے 70 سال تک ہم استعمال کر سکتے. کتنے سال تک؟ 60 سے 70 سال. اور اگر کوئی تاجر میرے پاس آئیں گا, پوچھیں گا یہ اتنے مہنگے کیمرہ, 7 کروڑ کا ایک کیمرہ, تو میں اسے کہتا ہوں ہمارا جو سیٹلائٹ چینل ہے, 15 سیٹلائٹ چینل, سینکڑوں لوگ کام کر رہے ہیں. پورا بجٹ آپ دیکھیں گے, یہ بہترین کیمرہ خریدنے کی وجہ سے میرا بجٹ صرف 3% بڑھتا ہے سالانہ. کتنا؟ 3%. کیونکہ میری سیلری سیم ہے, تنخواہ سیم ہے, سیٹلائٹ کا کاسٹ سیم ہے, صرف ایکوپمنٹ کا کاسٹ بڑھ گیا ہے. تو 3% میں زیادہ خرچہ کر رہا ہوں, یا ہو سکتا ہے 4%, لیکن میں وہ پروگرام کی جو ریکارڈنگ کرتا ہوں اسے محدود اسے سیو کر لیتا ہوں 60 اور 70 سال کے لیے. تو کون اچھا بزنس مین؟ جو احمد دیدہ صاحب سے متاثر ہوا اور میں نے میرے میڈیکل پروفیشن کو چھوڑ کے ایک دائی کا پروفیشن اختیار کیا, ان کے تقریر میں پیس ٹی وی پہ دکھانا بہت مشکل ہے. تو میں کیا میں ہیوی ایکوپمنٹ خریدا. ان کے 200 گھنٹے کو اپ گریڈ کرنے کے لیے میں نے $1 بلین خرچہ کیے, 10 کروڑ پاکستانی روپے. اور پھر بھی میں پیس ٹی وی پہ ٹکر دیتا ہوں, کوالٹی ویری پور. کیونکہ اس ٹائم دیدار صاحب نے سب سے بہترین کیمرے استعمال کیے تھے, لیکن براڈ کاسٹ انڈسٹری کا, فلم انڈسٹری کا نہیں. لیکن افسوس کی بات ہے, جب میں نے ہجرت کیا انڈیا سے, تو ہمارے پاس 18 کیمرہ تھے, 18. جب ہجرت کیے تو گورنمنٹ نے سارے کیمرہ کو ضبط کیا. جو غلط تھا ان کو انکوائری کرنے کے تو کمپیوٹر لے سکتے, ہارڈ ڈسک لے سکتے, کیمرہ سے کیا ان کو ملے گا, لینس سے کیا ملے گا. لیکن اللہ کا فضل ہے, ہجرت کرنے کے بعد بھی ہم نے دعوتی کام کو کنٹینیو کیا. لیکن ایک اچھی چیز ہے کہ چند مہینے پہلے ہم نے, کیونکہ 2016 میں ہجرت کی, ابھی 8 سال ہو گئے, تو ٹیکنالوجی بڑھ گئی, تو چند مہینے پہلے ہم نے اس دور کے سب سے بہترین فلم کیمرہ خریدے الحمدللہ. ایک کیمرہ, اس کا لینس, اس کا کیمرہ, اس کا سٹینڈ $3 لاکھ کا ہے. $3 لاکھ ایک کیمرہ, تقریباً 9 کروڑ روپیہ ایک کیمرہ صرف. اور ہم نے 10 کیمرہ لیے, اور انشاءاللہ ہمارا ایکوپمنٹ آج لینڈ ہونے والا ہے کراچی میں. یہ پہلا دورہ ہوگا, اس نئے ایکوپمنٹ کا پہلا لیکچر ٹور ہوگا, جس کو انشاءاللہ ہم یہ ہائی اینڈ میں ریکارڈ کریں گے. آج کے تاریخ میں سب سے بہترین کیمرے کے لینس ہے اورجنل لینس, اور وہ لینس آپ 25-30 سال استعمال کر سکتے. عام لینس آپ لیں گے, آپ کو 5-6 سال میں چینج کرنے پڑے گا. تو میں خرچہ کر رہا ہوں, لیکن وہ لینس جو ہے وہ 25-30 سال میں استعمال کر سکتا ہوں. دنیا کے بیسٹ لینس ہے. ہم نے کیمرہ خریدی سونی وینس 2, جو آج کے تاریخ میں 8.6K ہے. ہمیں پتا نہیں تھا کہ آج میرا لیکچر ہونے والا ہے, یہ انسکیجولڈ ہے. گورنر صاحب کی محبت میں ہم آ گئے. یہ تو اوریجنل لیکچر ہمارا 5 اور 6 تاریخ کو ہے, اور آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ یہ لیکچر جو ہونے والا ہے سنیچر اور اتوار کو 5 اور 6 تاریخ کو, اس کا وینیو ہم نے چینج کیے, اور ابھی اس گورنر ہاؤس میں انوائٹیز رہیں گے. اور پیچھے جو میدان ہے, جو باغ جناح کا 12 درہ, انشاءاللہ لاکھوں کا مجمع آ سکے گا. تو
تو ہم نے وینیو کو چینج کیا ہے اور 5 اور 6 تاریخ کو اس میدان میں رہے گا انشاءاللہ. اور امید ہے کہ اس نئے ایکوپمنٹ کے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ جو بھی پروگرام ریکارڈ ہوگا اس کو ہم بہترین طریقے سے حفاظت کریں گے. جب دیکھیں کہ میدان بڑا تھا ہم چاہتے تھے کہ اور 3-4 کیمرہ ایڈ کرے، لیکن پاکستان میں یہ کیمرہ موجود نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ہم لوور کوالٹی کے کیمرہ ہائر کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم 16 یا 15 کیمرہ سے ریکارڈنگ کریں. یہ چیز میں کیوں بول رہا ہوں آپ کو؟ میں اسی لیے بول رہا ہوں کہ آپ اگر دین کے لیے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بہترین ایکوپمنٹ استعمال کیجیے. لوگ اکثر بڑائی کرتے ہیں کہ میرے پاس رولز رائے ہے، میرے پاس لمبورگنی ہے. یہ میرے کیمرہ میرے رولز رائے ہے، میرے لمبورگنی ہے. آپ رولز رائے چلائیں گے تو جنت میں انٹری ڈیفیکلٹ رہیں گی، آپ کو حساب کتاب ہوئے گا. آپ لیکن یہ اوریجنل لینز اور سونی وینس 2 کیمرے استعمال کریں گے دین کے لیے تو امید ہے کہ آپ کو انٹری آسانی سے ملے گی. تو کیونکہ ہم عمدہ ٹیکنالوجی استعمال کرنے لگے اور یہ پیس ٹی وی پھیلنے لگا، جیسے پیس ٹی وی پھیلنے لگا تو جب بھی آپ کچھ اچھا کام کرتے ہیں اور لوگ آپ کو چاہنے لگتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ مخالفت بھی بڑھنے لگتی ہے. اور جس طریقے سے پیس ٹی وی پھیلنے لگا اور جب میرے تقریر کے لیے آڈینس کی تعداد بڑھنے لگی تو کئی ممالک کے اندر میری انٹری بین ہونے لگی. لیکن جو میرا پوائنٹ ادھر ہے، نقطہ ہے کہ آپ دین کے کام کے لیے سب سے بہترین ایکوپمنٹ استعمال کیجیے. اور آج کی تاریخ میں میرے نزدیک میڈیا میں جو میڈیا اور ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے، سب سے بہترین جو ہے وہ سیٹلائٹ چینل. ہمارے پاس پرنٹ میڈیا بھی ہے جس کے فائدے اور نقصانات بھی ہے، وقت کی قلت ہے. آڈیو میڈیا ہے، ویڈیو میڈیا ہے. ابھی سوشل میڈیا ایکسپینڈ ہو رہا ہے. سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا سیٹلائٹ میڈیا کو انشاءاللہ میرے نزدیک اب تک اوورٹیک نہیں کیا ہے، لیکن انشاءاللہ کر لیں گا. تو ہم مسلمان کو علم حاصل کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم سوشل میڈیا کو استعمال کر سکے ہمارے دین کو پھیلانے کے لیے. آج کے تاریخ میں سیٹلائٹ کے ذریعے زیادہ خرابی پھیل رہی ہے بنسبت اچھائی. آج کے سوشل میڈیا میں زیادہ خرابی پھیل رہی ہے بنسبت اچھائی. ٹیلی ویژن خراب نہیں ہے، سوشل میڈیا خراب نہیں ہے. سوشل میڈیا کا غلط طریقے سے استعمال کرنا حرام ہے، لیکن ہم اسی سوشل میڈیا کو اگر صحیح طریقے سے استعمال کریں اور ہمارے اللہ کے پیغام کو، ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اگر پھیلائیں گے تو یہ ہمارے لیے آخرت میں جنت کا راستہ بن سکتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں نوجوان، ہمارے بچے موبائل فون سے چپکے ہوئے، کمپیوٹر کی اسکرین پہ چپکے ہوئے، سوشل میڈیا پہ. ہم نہیں کہہ سکتے مت دیکھو، کچھ بچے ہو سکتے کہ آپ کی بات مانیں گے، اکثر تو نہیں مانیں گے. تو ہمیں اس سوشل میڈیا پہ ایک سبسٹیٹیوٹ دینا چاہیے جس طریقے سے ہمارے بچے اس سے متاثر ہو کے ہمارے دین کے قریب آئے. افسوس کی بات ہے
کہ اکثر ہمارے مدارس یا ہمارے اسلامک آرگنائزیشن میں یہ نہیں سکھایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے ہم سوشل میڈیا کا استعمال کر سکیں. کافی سال پہلے میرے علم میں آیا، تقریباً 7 یا 8 سال پہلے، کہ جامعہ بنوری میں ماشاء اللہ ان لوگ ٹریننگ دیتے ہیں نوجوانوں کو کس طریقے سے سوشل میڈیا کا استعمال کریں، اور مجھے بے حد خوشی ہوئی. اور یہ خوشی کی بات ہے کہ صرف اسلامک ادارے نے، اسلامک مدارس میں یہ شروع ہوا اور ابھی یہ پھیل رہا ہے. باقی مدارس میں بھی شروع ہو گیا، انڈیا کے مدارس میں شروع ہوا. تو میری التجا ہے کہ کس طریقے سے ڈفرینٹ سوشل میڈیا کا استعمال کر سکے. ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے واٹ از دا ڈفرنس بٹوین فیس بک اینڈ انسٹاگرام. آج کی تاریخ میں فیس بک سب سے زیادہ دیکھے جانے والا سوشل میڈیا ہے. تقریباً 3 بلین لوگ، 3 بلین لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں. نمبر 2 پہ آتا ہے یوٹیوب، 2.65 بلین. نمبر 3 پہ آتا ہے واٹس اپ، 2.5 بلین. پھر آتا ہے انسٹاگرام، 2.45 بلین. پھر ٹک ٹاک، اینڈ لسٹ از لانگ. ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ فیس بک پہ کس طریقے سے ڈفرینٹ ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے، کیا بینیفٹ ہے انسٹاگرام کا، کیا بینیفٹ ہے واٹس اپ کا. لیکن پھر سے میں دہراتا ہوں، یہ سارے سوشل میڈیا پہ حرام کام زیادہ ہوتے بنسبت حلال کے. تو ہمیں اس سوشل میڈیا کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہم ہمارے دین کا پیغام پھیلا سکیں. اللہ کے فضل سے آج الحمدللہ میرے فیس بک پہ تقریباً 24 ملین 2.4 کروڑ فالوورز ہے ماشاءاللہ. لیکن جیسے ٹیکنالوجی بڑھتی ہے اور وہ جاننے لگتے کہ آپ دین کا کام، اسلام کا کام کر رہے ہیں، وہ آپ کو شیڈو بین کرتے ہیں. شیڈو بین مطلب وہ آپ کے جو فالوورز ہیں اس کو بڑھنے نہیں دیتے یا بہت کم بڑھنے دیتے. جب شروع کیے تھے ہم نے، میرا فیس بک بین ہو گیا تھا، تو 2013 میں ہم نے پھر سے شروع کیے. ایک سال میں 4 ملین، دوسرے سال میں 8 ملین پہنچ گئے، تیسرے سال میں 12 ملین، یعنی ایوریج ہر سال میں 4 ملین بڑھتے تھے. لیکن 2017 کے بعد ایک سال میں 1 ملین، ابھی ایک سال میں 1 لاکھ یا 2 لاکھ ہوتے. اسے کہتے ہیں شیڈو بیننگ. شیڈو بین مطلب آپ کے گروتھ میں وہ سپینر ڈال دیتے. مطلب ان کے پاس الگوریتھمز ہے کس طریقے سے وہ آپ کے گروتھ کو روکے. پہلے جب ہم یوٹیوب پہ کوئی یوٹیوب ریلیز کرتے تھے، ماشاءاللہ 50,000، 1 لاکھ، 2 لاکھ، ابھی 2,000. لیکن کیونکہ میرے کوئی بھی پروگرام میں کاپی رائٹ نہیں ہے، تو وہی تقریر جو میرے چینل پہ 2,000 3,000 ہے، باقی لوگ کے چینل پہ 5 لاکھ 6 لاکھ ہے ماشاءاللہ اس کے ویورشپ. تو ہمیں دوسری ٹیکنالوجی استعمال کرنا چاہیے کس طریقے سے ہم اسے پھیلا سکیں. افسوس کی بات ہے کہ جتنی ٹیکنالوجی ہے یا جتنا میڈیا ہے اکثر وہ یہودی کے ہاتھ میں ہے. اللہ نے ہمیں بلیک گولڈ دیا ہے. مسلمان میرے نزدیک آج دنیا میں جو سب سے امیر انسان ہے وہ مسلمان ہے. اللہ نے انہیں بلیک گولڈ دیا ہے، پیٹرول دیا ہے. اگر ہم اس کا صحیح استعمال کریں تو انشاءاللہ ہم میڈیا کو کنٹرول کر سکتے. لیکن ہم ہمارا پیسہ غلط چیزوں میں ضائع کرتے ہیں. اگر اور وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے ابھی نیو ٹیکنالوجی ہے جسے کہتے ہیں اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس.
ये मीडिया का मौजू इतना बड़ा है कि पूरे दिन भी बात किए तो कम है। अभी लेटेस्ट नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन लेट टेक्नोलॉजी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके जरिए आप कुछ भी सवाल पूछो आपको जवाब मिलेगा। जो ग्राफिक इतना डिफिकल्ट था आज आसान हो गया। आप कुछ कॉपी करना चाहते तो आसान है, कोई चीज को प्रोड्यूस करना चाहते आसान हो गया। इसके कई फायदे हैं। और अभी न्यू लेटेस्ट आ रहा है QAI। वक्त की किल्लत है, लेकिन हम मुसलमान इसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च नहीं कर रहे हैं, नहीं के बराबर। अगर हम इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रिसर्च करें और इसका सही मानों में इस्तेमाल करें, तो इससे बेहतरीन टूल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बेहतरीन टूल आपको दीन फैलाने के लिए नहीं मिलेगा आज की तारीख में। और माशाअल्लाह मैं जानता हूं कि पाकिस्तान भाइयों में जो जज्बा है, और अक्सर में पाकिस्तानियों से मेरी मुलाकात होती है, चाहे सऊदी अरेबिया में हो, दुबई में हो, यूके में हो, चाहे मलेशिया में हो, मैं देखता हूं माशाअल्लाह दीन का जज्बा उनमें है। उम्मीद है कि आप इस जज्बे को लेके अगर एक पूल बनाएंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रिसर्च करके इसको दीनी दावती मैदान में इस्तेमाल करेंगे, तो इससे बेहतरीन काम नहीं हो सकता। पाकिस्तान एक वाहिद मुस्लिम मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी ख्वाहिश है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी इंशाअल्लाह रिसर्च करें और इसको दीन को फैलाने के लिए इस्तेमाल कीजिए, ताकि इसका अजर हमारे पूरे कौम को मिलेगा। इसी के साथ मैं इस तकरीर को खत्म करता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि हमारे जो भी कुछ छोटी खिदमत है उसे कबूल फरमाए। और मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला से कि हम सबको इंशाअल्लाह आखिरत में जन्नत में मिलाए। आखिरत दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर साहब। अब मैं दावत दूंगा, बहुत ही अहम डॉक्टर साहब ने इसकी इजाज़त दी, और हम ये चाहते हैं कि क्वेश्चन आंसर सेशन जो डॉक्टर साहब का खासा है, ख़ास तौर पे जो डिफरेंट किस्म के इल्मी गुफ्तगू होती है, और मैं इसके अंदर सबसे पहले दावत देना चाहूँगा, अगर कोई हमारा नॉन मुस्लिम भाई यहाँ पर बैठा हुआ है तो सबसे पहला हक उसका होगा कि वो सवाल करे यहाँ पे। और दूसरी बात यह है कि आपने सबसे पहले अपना नाम बताना है, अपना प्रोफेशन बताना है, और अपना जो क्वेश्चन है आपका वो बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए और वो रिलेटेड होना चाहिए कि इस टॉपिक से रिलेटेड हो। किसी भी किस्म के फिरकावारियत या इख्तलाफी नोट पर बराह करम किसी किस्म का कोई सवाल ना पूछा जाए। तो अभी कोई किस माइक पर जी इस वक्त मेरे पास मौजूद है? मेरी टीम जरा मुझे बता देगी कि किस माइक पर खवातीन से कोई सबसे पहले सवाल पूछना चाहता है। जी सबसे पहले खवातीन को मौका देते हैं। जी मेरी बहन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम नुसरत नाज है, मैं अल हुदा इंटरनेशनल की तालिबा हूँ, सही बुखारी की। मुझे ये पूछना है कि जैसे दावा का काम हम सबसे पहले अपने घर से शुरू करें, तो उसमें हम हदीस को बताते हैं तो अल्फाज का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि अल्फाज इधर से उधर ना हों, क्योंकि हदीस का मामला है। तो उसको हम किस तरह याद रखें? बहुत शुक्रिया।
कोऑर्डिनेटर साहब ने कहा था कि पहले हम सवालात गैर मुसलमान से लेंगे, तो अगर कोई गैर मुसलमान है मैं चाहूँगा कि उनके सवाल का जवाब दूँ, उसके बाद फिर मुसलमानों का इंशाल्लाह। तो कोई भी ऑडियंस के अंदर गैर मुसलमान है? जी कोई है? भाइयों और बहनों में एक डॉक्टर साहब हमारे पास मौजूद है यहाँ। जी हाँ, बिल्कुल सही। आप अपना नाम और आपका पेशा कह सकते हैं तो कि मुझे और आसानी होगी जवाब देने में। हमारे गैर मुसलमान भाइयों और बहनों, आपको कोई भी इस्लाम के बारे में कोई सवाल है, कोई शिकवा है, आप बिना झिझक पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, प्रोफेसर मनोज साहब वो एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, जरूर। तो मैं उनको दावत दूंगा कि यहाँ पे तशरीफ लाएं और एक सवाल पूछें। सर्व मंगल मंगल्ये शिव सर्व साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं वर्जः अहम तमाम स्वरूपापिये प्रियो मोक्षे स्वामी मत्स्य छ। मैं अपने वतन खुशगवार माहौल में सबसे पहले मेरी मातृभूमि अपने वतन के लिए दुआ करना चाहूंगा इस मौके पर कि ईश्वर परमात्मा मेरे वतन को हमेशा सलामत शांति का गहवारा बनाए रखे। खुदा करे मेरे अर्ज़े पाक पर उतरें वो फसल गुल जिससे अंदेशा जवाल ना हो, और यहां पर जो फूल खिलें वो खिलता रहें सदियों, यहां पर खिजा को भी गुजरने की मजाल ना हो। और खुदा करे, ईश्वर करे, परमात्मा करे हम तमाम लोगों के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। मैं श्रीमद् भगवत गीता की एक छोटी सी जो वर्ष है वो उससे ही सवाल करूंगा कि भगवत गीता इंसानों से क्या कहती है। क्योंकि जब सनातन धर्म था तो उस वक्त तो कोई मजहब ही नहीं था। 1 अरब 96 करोड़ 4,32,000 साल का एक एरा है सनातन धर्म का। तो उसमें इंसानों से कृष्ण ने कहा है श्रीमद् भगवत गीता में कि हे इंसानों, ये मैं तुझसे कह रहा हूं कि समाज तेरी कर्म भूमि है और तू अपनी कर्म भूमि के मानदंड से नापा जाएगा। इसीलिए तू कर्मों से भागने का जतन न कर, क्योंकि तेरा निष्काम कर्म ही तेरा कर्तव्य है और तेरा कर्तव्य ही तेरा धर्म। लेकिन यह धर्म केवल तेरे हित के लिए है तो वो धर्म पाप की ओर जाने वाला मार्ग है। इसलिए अपनों से मुक्त होकर समाज कल्याण के लिए कर्म कर कि यही मोक्ष का मार्ग है, जन्नत का रास्ता है। यह बताना इसलिए जरूरी था कि मेरा जो सवाल है वो हमारी इस वर्ष से है, इस श्लोक से है कि पूरी दुनिया में यहां तक कि मेडिटेरियन कंट्रीज में भी मजहब के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है और उसमें उस मजहब का जो मुल्क है वो भी बदनाम होता जा रहा है, बीच में मजहब रखा जाता है। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो इंडिया है, भारत है, पाकिस्तान है और दुनिया में कई ऐसे कंट्रीज हैं जो मजहब के नाम पर फिरका वारियत फैलाते हैं, तो उसको रोकने के लिए हमें जो स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी उसके लिए हम क्या करेंगे, ये मेरा छोटा सा सवाल आपसे। और मैं मेरा नाम बताना भूल गया, मुझे बताया कोऑर्डिनेटर ने कि मेरा नाम प्रोफेसर मनोज चौहान है। मैं पाकिस्तान का मजहबी स्कॉलर हूं और सीनियर एजुकेशनिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट हूं और सनातन धर्म का एक दाई हूं। भाई साहब ने बहुत एक अहम सवाल पूछा कि हम देखते हैं कि मजहब के नाम पे काफी आपस में झगड़े होते हैं, एक दूसरे कत्ल होता है, इसका सलूशन क्या है। और मेरे तकरीर खत्म होने के बाद मुझे एक पैगाम आया हमारे गवर्नर साहब से और मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब से कि आप कुछ चंद चीज कहो तकाबुली अध्ययन की, जो कंपैरेटिव रिलीजन मेरी स्पेशलिटी है। तो भाई साहब ने जो सवाल किया वही चाहते थे हमारे मेजबान, हमारे गवर्नर साहब और मुफ्ती अब्दुल रशीद। तो जो भाई साहब ने सवाल किया कि इसका हल क्या है कि आपस में लोग झगड़ा करते हैं, तो मेरे नजदीक कुरान मजीद की एक आयत है जिसे मैं कहता हूं मास्टर की फॉर दावा।
سورہ ال عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب یہود و نصارہ، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ یہاں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں، سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں قل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے، یہ خصوصاً یہود اور نصارہ کے بارے میں مخاطب ہوتے ہیں، لیکن اسے ایکسٹینڈ کر کے کوئی بھی دیگر مذاہب سے آپ بات کر سکتے ہیں، کوئی بھی دیگر مذاہب سے، چاہے ہندو ہو، کرسچن، بدھ، جوز، اور اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہو ان غیر مسلموں سے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے، ہم یکسانیت پہ بات کریں، اختلاف کی بات نہ کریں۔ اختلاف ہے، اسی لیے اب اگر میرے لیکچر سنیں گے، اکثر لیکچر کا میرا موضوع ہے سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم، اسلام اور ہندوازم میں یکسانیت، اسلام اور عیسائیت میں یکسانیت۔ میرے تقریر کا موضوع کبھی اختلاف ہی نہیں ہوتا ہے، انلیس کوئی غیر مسلم میرے قرآن کو اٹیک کرتا ہے اور اس میں غلطیاں نکالتا ہے۔ مثال کے طور پہ ڈاکٹر ولیم کیمبل، جس کو پی ایچ ڈی اس نے حاصل کی قرآن کے خلاف کتاب لکھنے کے لیے، قرآن اینڈ بائبل ایٹ آف سائنس، اور ان نے 38 غلطیاں نکالے قرآن میں، نعوذ باللہ، سائنٹیفک، اور 8 سال تک کے کوئی بھی مسلم اس کا جواب نہیں دیا۔ تو امریکہ میں اسٹوڈنٹس نے مجھے بلایا کہ آپ بھی ڈاکٹر ہیں، آپ اس سے ڈیبیٹ کر سکتے؟ میں نے کہا اہلاً و سہلاً۔ یہ 2000 کی بات ہے، جب میں دعوتی میدان میں چند سال ہوئے تھے، اور اللہ کی مدد تھی، صرف اللہ کی مدد تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ڈیبیٹ یا ڈائلاگ جو شکاگو میں ہوا تھا سال 2000 میں 1 اپریل میں، ماشاءاللہ اس ڈیبیٹ کے اندر وہ ڈاکٹر ولیم کیمبل کے جو ان نے جو آبجیکشن نکالے تھے، میں نے سارے آبجیکشن کا جواب دیا، اور جب میں نے نکالی ان کے بائبل میں سائنٹیفک ایرر، جو میں عام طور پہ نہیں کرتا ہوں کیونکہ یہ عام طور پہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب مناظرہ ہو رہا ہے اور وہ اٹیک کر رہا ہے تو مجھے جواب دینے پڑتا ہے، تو الحمدللہ اسی منچ پہ ڈاکٹر ولیم کیمبل نے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہیز ریزڈ سیریس کوشچنز اگینسٹ دا بائبل، آئی ہیو ٹو ریڈ اٹ اگین۔ مطلب اسی سٹیج پہ انہوں نے اقرار کر لیا کہ جو کتاب لکھی تھی وہ غلط ہے اور ان کو پھر سے بائبل پڑھنے پڑے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ماسٹر کی فور دعویٰ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے بہترین بات اللہ فرماتے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں۔ اور اگر آپ اسٹڈی کرتے ہیں کمپیریٹیو ریلیجن، تقابل ادیان، کہ آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا سارے مذہب میں بنیادی بات ایک ہی ہے، توحید کی، کہ اللہ ایک ہے۔ لیکن وقت جانے کی وجہ سے یہ ان کے ماننے والے کچھ لوگ ماننے لگے، کچھ لوگ بھول گئے۔ تو آج کی تاریخ میں اگر آپ کو کوئی مذہب کو سمجھنا ہے تو اس کے ماننے والوں کو مت دیکھو، اگر آپ کو اسلام سمجھنا ہے تو مسلمان کو مت دیکھو، قرآن اور صحیح حدیث کو پڑھو، اور پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا اسلام مذہب کیسا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو عیسائیت سمجھنا ہے تو کرسچن کو مت دیکھو، بائبل کو پڑھو۔ آپ کو اگر ہندوازم سمجھنا ہے تو ہندو کو مت دیکھیے، آپ وید کو پڑھیے، بھگوت گیتا کو پڑھیے، اپنشد کو پڑھیے۔ اگر آپ کو کوئی مذہب سمجھنا ہے
تو اس مذہب کی مذہبی کتاب جو مذہب کے فالوورز اس کو مانتے ہیں اس کو سمجھو, پھر آپ کو ان کا مذہب صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے گا. میں نے ایک تقریر کی ہے, کانسیپٹ آف گاڈ ان میجر ورلڈ ریلیجنز. وہ تقریباً 1.5 گھنٹے کی تقریر ہے کہ خدا کا تصور دیگر مذاہب میں. اور میں نے اہم مذہب کا حوالہ دیا, اور بھائی صاحب کیونکہ ہندو مذہب سے ہے اور انہیں کوئی شلوک پڑھی تھی بھگوت گیتا سے. سب سے ہائیسٹ ہندوازم میں وید آتا ہے, وید, اور وید کا نچوڑ ہے بھگوت گیتا, اور وید کے بعد اپنشد, اسے کہتے ہیں شروتی. ہندو مذہبی کتاب کو دو قسم میں تقسیم کی جاتی ہے, ایک کو کہتے ہیں شروتی, ایک کو کہتے ہیں اسمرتی. شروتی وہ کتاب ہوتی ہے جو آسمانی کتاب ہوتی ہے, خدا کی طرف سے نازل کی جاتی ہے, اور اسمرتی وہ کتاب ہے جو انسانوں نے لکھی ہے. تو شروتی میں آتا ہے وید اور اپنشد. آپ اگر چھندوگیا اپنشد پڑھیں گے, چیپٹر نمبر 6, شلوک نمبر 2, منترا نمبر 1, ایکم ایویدتیم, یہ سنسکرت ورڈ ہے. ایکم ایویدتیم مینس خدا ایک ہے, دوسرا نہیں ہے. آپ اگر شویتا سوترا اپنشد پڑھیں گے, چیپٹر نمبر 4, شلوکا نمبر 19, اس میں لکھا ہے ناتسر پرتیما استی. پرتیما کے معنی ہوتی ہے امیج, پینٹنگ, فوٹوگراف, اسکلپچر, آئیڈل. ناتسر پرتیما استی, اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی آئیڈل نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں. اور یہ چیز دہرائی گئی ہے یجروید میں, چیپٹر نمبر 32, شلوکا نمبر 2, ناتسیہ پرتیما استی. اس خدا کی, اس بھگوان کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی آئیڈل نہیں, کوئی اسکلپچر نہیں, کوئی تصویر نہیں. اور ہندوازم کا برہما سوترا, ہندوازم میں ایکم براہم دیوتیا ناستے, نینا ناستے کنچن. بھگوان ایک ہے, دوسرا نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, ذرا بھی نہیں ہے. دیر از اونلی ون گاڈ, ناٹ اے سیکنڈ ون, ناٹ ایٹ آل, ناٹ ایٹ آل, ناٹ ان دا لیسٹ بٹ. تو اگر آپ ہندو کی مذہبی کتاب پڑھیں گے, چاہے وید ہو چاہے اپنشد ہو, اس میں لکھا ہوا ہے کہ بھگوان ایک ہی ہے, اس کا کوئی عکس نہیں. یہی اگر آپ پڑھیں گے یہودی کی کتاب تورا میں یا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں, اس میں لکھا ہے بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 14. موسیٰ علیہ السلام کہتے شما اسرائیلو ادنا ہین ادنا خد. یہ ہیبرو کوٹیشن ہے جس میں کہا گیا یورو اسرائیل دا لارڈ آور گاڈ از ون. او اسرائیل سنو کہ ہمارا خدا ایک خدا ہے. لکھا ہے بک آف آئزایا میں چیپٹر نمبر 42 ورس نمبر 11, even I am God and besides me there is no other savior. میں خدا ہوں اور میرے علاوہ کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے. اگر آپ پڑھیں گے بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 7 to 9, and book of Exodus chapter number 20 verse number 3 to 5, اس میں لکھا ہے thou shall not make any image of anything, of any likeness, of anything in the heaven above, in the earth beneath, in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, is a jealous God. اب ڈیوٹرانومی اور ایکسوڈس پڑھیں گے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کوئی بھی عکس خدا کے متعلق
اس دنیا میں نہیں بنا سکتے، چاہے کوئی بھی چیز آسمان کی ہو یا دھرتی پہ ہو یا نیچے سمندر میں ہو، آپ خدا کا عکس نہیں بنا سکتے۔ اسی طریقے سے اگر آپ میری پوری تقریر سنیں گے اور آپ اگر گرو گرنتھ صاحب پڑھیں گے، جو ہمارے سکھ بھائی موجود ہے اندر، ان نے گرنتھ پڑھی، اور جو گرنتھ پڑھی ان نے لیکچر میں آنے کے پہلے اکثر وہ توحید کا ذکر کر رہے تھے۔ سکھ مذہب ہے، ان کی مذہبی کتاب ہے گرو گرنتھ صاحب، جو گرو نانک نے لکھی تھی، اور اس کے پہلے چیپٹر، پہلے کتاب نمبر 1، چیپٹر نمبر 1، ورس نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے کہ خدا ایک ہے، وہ خالق ہے، اس کی پیدائش نہیں ہے، اس کا انت نہیں ہے، وہ دیالو ہے۔ آپ دیکھیں گے جو اسلام میں لکھا اس کے بعد میں کہوں گا میں، اور سکھزم میں ایک وہ کہتے خدا جو مینیفیسٹ فارم میں ہے اور ایک ان مینیفیسٹ فارم میں ہے۔ ان مینیفیسٹ فارم میں کہتے ہیں ایک اومکارا، اور مینیفیسٹ فارم میں کہتے ہیں اومکارا۔ اور اگر آپ گرو گرنتھ میں پڑھیں گے، اس کو جو ایٹریبیوٹ دیے گئے یا ایٹریبیوٹس جو اللہ کے نام دیے گئے، اس میں ست نامہ، دا ہولی نیم، اسے کہا گیا پروردگار، اور اس کے معنی پروردگار ہے اردو میں بھی، دا چیریشر، دا سسٹینر۔ اسے کہا گیا ہے خالق، جو عربی میں بھی خالق ہے۔ تو کئی معنی عربی اور اردو کے لفظ ہے۔ اس میں کہا گیا ہے واحد گرو، ایک خدا۔ اور آپ اگر تحقیق کریں گے، تحقیق کرنا آج کی تاریخ میں بہت آسان ہے۔ آپ پوچھ سکتے شیخ گوگل کو، شیخ گوگل مطلب ٹائپ کرو آپ کو مل جائے گا۔ ابھی آ گیا شیخ اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے آپ اگر میری تقریر سنیں گے، اسی طریقے سے اللہ کا اگر آپ پوچھیں گے کوئی مسلمان سے کہ اللہ کون ہے، سب سے بہترین جواب وہ دے سکتا ہے سورہ اخلاص، سورہ نمبر 112، آیت نمبر 1 سے 4۔ قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ the absolute eternal، لم یلد ولم یولد، he begets not nor is he begotten، نہ وہ جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ 4 لائن کا ڈیفینیشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ اگر کوئی بھی شخص کہتا ہے کہ وہ جس کی عبادت کرتا ہے وہ 4 لائن کے ڈیفینیشن سورہ اخلاص کے ڈیفینیشن میں اترتا ہے، تو ہمیں کوئی حرج نہیں اسے کہنے کے لیے کہ وہ اللہ ہے۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو بھی بھگوان کی آپ عبادت کرتے ہیں، جو بھی ایشور کی آپ عبادت کرتے ہیں، یہ سورہ اخلاص از دا ٹچ سٹون آف تھیولوجی، لٹمس ٹیسٹ جاننے کے لیے کہ وہ خدا صحیح ہے کیا نہیں۔ آپ جس کی بھی عبادت کرتے ہیں اسے سورہ اخلاص کے یہ 4 آیتوں کے معیار پہ ٹیسٹ کیجئے۔ اگر وہ اس 4 آیتوں کے معیار پہ اترتا ہے، ہمیں کوئی حرج نہیں اسے کہنے میں کہ وہ اللہ ہے۔ یہ پوری تقریر میری لمبی ہے، تو بھائی صاحب کا جو سوال ہے کس طریقے سے ہم اس نفرت کو نکال سکے، وہ ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ اور میں ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں، اس آیت کو میں مسلمانوں پہ بھی استعمال کرتا ہوں۔ ہم مسلمان بھی الگ فرقے میں بٹے ہوئے، تو میں کہتا ہوں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ
ہمارے اسلام میں فرقے بنانا حرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. آؤ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں نہ بٹے. ہمارے وہاں دیگر فرقے ہیں, دیگر مذاہب ہے, اور جو 4 اہم مذہب ہے جس کے بانی ہے ابو حنیفہ, امام مالک, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی اور امام احمد بن حنبل, میں اللہ موسی اور نول رحم اللہ, سب کی عزت کرتا ہوں میں. وہ ہمیں دین سکھانے کے لیے آئے. لیکن اگر آپس میں کچھ اختلاف ہے تھوڑا سا, اس اختلاف کی وجہ سے ہم آپس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. یا کوئی دیگر آرگنائزیشن ہے, اسی لیے آپ پڑھیں گے قرآن میں لکھا ہے قال اننی من المسلمین. اگر کوئی پوچھتا ہے آپ کون ہے, آپ کو کہنا چاہیے میں ہوں مسلم. قال اننی من المسلمین. مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں اگر کس نے تعلیم حاصل کی دیوبند میں یا بریلی میں یا مدینہ میں, اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے, بریلی کہتا ہے, مدنی کہتا ہے, مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں. کلمۃ سواء بین بینکم. آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. ہم جب کانفرنس کرتے ہیں بامبے میں, ہمارا جو پیس کانفرنس ہوتا ہے, ماشاء اللہ ملین کا مجمع ہوتا ہے, ہم مسلمان کے دیگر جو آرگنائزیشن ہیں, دیگر جماعتوں سے بلاتے ہیں, اور میرا اصول ہے کہ جو میرے خلاف بھی بات کرتا ہوں اس کو بھی بلاتا ہوں میں. تو لوگ مجھے پوچھتے ہیں ذاکر بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ, وہ آپ کے خلاف بات کر رہے ہیں, آپ اسے بلا رہے. تو میں کہتا ہوں ان سے کہ قرآن اور حدیث میں کوئی بھی آیت نہیں, میں قرآن میں کوئی بھی آیت نہیں جانتا ہوں, کوئی بھی حدیث نہیں جانتا ہوں جس میں لکھے ہے کہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بات کریں گے تو جنت میں لے جائیں گے. جو شخص, جو مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول بات کرتا ہے, اس سے محبت کرتا ہے, میں اسے بلاؤں گا. میرے خلاف ہے, مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں. تو یہ جب موومنٹ ہم نے شروع کی تو ماشاءاللہ میرے منچ پہ آ کے میرے خلاف بات کی, پھر بھی مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں, کیونکہ وہ پھر بھی اچھا مسلمان ہے. ذاکر کو گالی دینے سے آپ کو جنت میں بینڈ نہیں ملے گا. اگر کس کو میرے تقریر سے غلط فہمی ہے, انسان نے غلطی کر سکتے, اور میں بھی غلطی کر سکتا ہوں, میں بھی انسان ہوں. تو یہ اسلام کا اصول ہے. اسلام کا اصول ہے کہ یکسانیت پہ آؤ اور چھوٹے چھوٹے بات پہ تفرق نہ پیدا کرو. جو آیت جو پڑھی تھی سورہ عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. آؤ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی کو پکڑے. اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث, اس کو پکڑو اور آپس میں مت بٹو. اور آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں کدھر نہیں لکھا ہوا ہے شیعہ, سنی, حنفی, شافعی, حنبلی, مالکی. میں چاروں ائمہ کی عزت کرتا ہوں. اور کون اپنے آپ کو اگر حنفی کہتا ہے, شافعی کہتا ہے, تو مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں, میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں. لیکن اہم بات ہے کہ اور اگر کوئی فتویٰ دیتا ہے چاروں ائمہ سے, اگر فتویٰ صحیح ہے تو آپ اگر اس فتوے سے خوش نہیں ہیں تو جھگڑے کرنے کی ضرورت کیا ہے. اکثر کیا کہتے ہیں مسلمان بھائی, میں ہی صحیح ہوں, میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں. فرق سنیں, اکثر مسلمان کہتے ہیں میں ہی صحیح ہوں, میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں. لوگ کہتے ہیں آئی ایم اونلی رائٹ, آئی سے آئی ایم آلسو رائٹ. تو اگر ہم قرآن پڑھیں گے, حدیث پڑھیں گے, اور جو مثال ہم پڑھیں گے ہمارے صحابہ کے بارے میں, اللہ کے رسول خلفاء راشدین کے بارے میں, کس طریقے سے وہ برتاؤ کرتے تھے. اختلاف تھا لیکن اختلاف کا مطلب نہیں کہ جھگڑا کرو.
یہ بولنا چاہیے یہ میرے نزدیک افضل ہے, نو پرابلم. تو اگر یہ مسلمان سمجھنے لگے تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ہماری قوم پوری دنیا میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. پہلے جب تھے 7th سینچری 8th سینچری مسلمان دنیا کے چوٹی پہ تھے, آج مسلمان کی تعداد 25% ہے, 2 بلین. اور کیا ہے ہمارا پاور؟ کچھ نہیں. تو انشاءاللہ اگر ہم قرآن اور حدیث کی طرف پھر سے لوٹیں گے تو پھر سے ول بی اے پاورفل فورس انشاءاللہ. جی ہمارے پاس ایک اور نان مسلم برادر ہیں ہمارے یہاں پر, اور وہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں. جی جناب. سب سے پہلے تو میں شکر ادا کرتا ہوں حکومت پاکستان کا, جنہوں نے دنیا کے ایک عظیم مؤلف کو, اسکالر کو پاکستان میں بلایا. میں پچھلے 15 سال سے زیادہ بھائی آپ سے, کا نام اور میرا پروفیشن نام پہلے- جاوید وزیر ہے اچھا ایک اور منٹ میں رکیے گا مذاہب کا طالب علم ہوں. جاوید بھائی, 1 منٹ رکیے گا. وہاں ہمارے ایک نان مسلم برادر موجود ہیں, وہ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. پہلا موقع ہم ان کو دیں گے. جی بھائی, آپ کا نام اور پروفیشن کیا ہے اور کیا سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم. میرا نام مہیش کمار ہاسیجہ ہے. میں ممبر آف پروونشل اسمبلی ہوں. MQM پاکستان سے میرا تعلق ہے. سب سے پہلے میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو غیر مسلموں کی طرف سے خوش آمدید کہوں گا. اور جس طریقے کا ریسیپشن آپ کو ملا ہے اس سے ایک بات تو ظاہر ہوتی ہے کہ آپ پاکستان کے سب سے فیوریٹ انڈین بھی ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ بینگ اے ممبر آف پروونشل اسمبلی ہمارے پاس بہت سے فورس کنورژن کے کیسز آتے ہیں جس میں نابالغ جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ کسی کی محبت میں لو میرج کر لیتی ہیں اور اسلام قبول کر لیتی ہیں. اس قسم کی قبولیت جس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے علاوہ کسی انسان کی محبت, کسی پیسے کی لالچ یا کوئی بھی اور ریزن ہو, اس قبولیت کی اللہ کے نزدیک کیا اہمیت ہے؟ میرا سوال. تھینک یو سو مچ. ہمارے مہیش بھائی نے ایک اہم سوال پوچھا ہے کہ یہاں کئی فورس کنورژن کی قصے ہیں اور کہا کہ اگر کوئی کنورٹ کرتا ہے اپنے آپ کو, دین کو تبلیغ کرتا ہے, تبدیل کرتا ہے, چاہے محبت کی وجہ سے یا کسی کی چاہت میں, تو کیا اسلام میں جائز ہے؟ مہیش بھائی, فورس کنورژن اور کوئی لو کی وجہ سے کنورٹ کرتا ہے سیم نہیں ہے. فورس کنورژن کے معنی کس کے سر پہ بندوق رکھنا اور بولنا بھی قبول کرو یہ مذہب کو, یا کسی کو دھمکی دینا, اسے کہتے فورس کنورژن. لیکن اگر کوئی محبت کی وجہ سے کنورٹ کرتا ہے اسے فورس کنورژن نہیں کہتے. تو فورس کنورژن اسلام میں حرام ہے. اللہ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 266 میں 256 سوری میری ذرا اردو میں گنتی اور کمزور ہے, 1 2 3 اچھی ہے لیکن اس کے بعد تو 256 سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256 لا اکراہ فی الدین, کہ اسلام میں ہمارے دین میں کوئی زبردستی نہیں, کمپلشن نہیں. تو فورس کنورژن مطلب کسی کو دھمکی دے کے اس کا دین تبدیل کرنا. آپ کریں گے کوئی اسلام کو فورسلی کنورٹ کیا, مطلب بندوق رکھی یا تلوار رکھی, تو یہ اسلام میں حرام ہے, لا اکراہ فی الدین. لیکن آپ کا جو سوال ہے, اگر کوئی محبت میں اسلام قبول کرتا ہے تو کیا یہ جائز ہے؟ اگر کوئی محبت میں قبول کرتا ہے بنا کوئی پریشر, اگر کوئی غیر مسلم چاہے ہندو ہو عیسائی ہو, کوئی مسلمان کے محبت میں اسلام قبول کرتا ہے تو یہ ایک دم افضل نہیں ہے. لیکن اگر وہ قبول کرتا ہے یا کرتی ہے, وہ کلمہ کہتا ہے یا کہتی ہے, مانتا ہے یا مانتی ہے کہ خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آخری رسول ہے, تو وہ اسلام میں داخل ہو سکتا ہے یا ہو سکتی ہے. افضل نہیں ہے کیونکہ انہوں نے محبت کی وجہ سے کی, لیکن وہ ذریعہ بن سکتا ہے. ہم نہیں کہہ سکتے دل میں جھانک کے کہ اس نے محبت کی وجہ سے اسلام قبول کیا نہیں.
اگر کوئی زبردستی نہیں کرتا ہے, کوئی تلوار نہیں رکھتا ہے, بندوق نہیں رکھتا ہے, وہ اپنے دل سے اسلام قبول کرتی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں جانتی نہیں ہے, لیکن محبت میں قبول کر لی. آپ کو کیا پتا چند مہینے بعد کوئی عام مسلمان سے اچھی مسلمان بن سکتی, اچھی مسلمان بن سکتی. تو اگر کوئی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے بنا کوئی زور زبردستی, اسے ایکسیپٹ کیا جانا چاہیے. اگر وہ مانتی ہے کہ خدا ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں. Hope that answers the question. میں درخواست کروں گا خواتین کے اندر سے کوئی اگر سوال پوچھنا چاہے, کوئی میری بہن, میری بیٹی سوال پوچھنا چاہے, پلیز. I am Noshin Gilal, a law graduate and a criminalist. So there is a confusion here whether in the case of blasphemy and Tohine Risalat, one should be beheaded or kill the offender immediately. ایون دو جو ہمارا پینل کوڈ ہے وہ بھی مطلب اس میں بھی انڈر سیکشن 295 اس میں بلاسفیمی لاز ہیں اور پنشمنٹ بھی پرسکرائب کی گئی ہے. بٹ وی بینگ ایز گڈ مسلمس اور ٹرو مسلمس, تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ڈیو ٹو اٹس سینسٹیوٹی اور اس میں جو بہن ذرا ہم دیکھیں گے پہلے اگر کوئی غیر مسلم ان کے سوالات کو پہلے ہم جواب دیں گے. آج اس مجلس میں غیر مسلمان ہمارے گیسٹ آف آنرز ہیں. مائک نمبر 3. اگر کوئی غیر مسلم ہے, اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے, بھلے اسلام کے خلاف ہو, آپ کو کوئی شک ہے, کوئی شبہ ہے, یا آپ کچھ چیز اسلام کے کوئی قانون سے آپ سہمت نہیں ہیں, یہ موقع ہے, آپ پوچھ سکتے. میں جوان ہوں, آئی کین ٹیک اٹ, میری داڑھی تو سفید ہے لیکن ماشاءاللہ میں دل سے جوان ہوں. اگر کوئی بھی سوال ہے آپ کے پاس, عام طور پہ کھلے مجمع میں اجازت ہوتی نہیں کہ دین کے بارے میں کچھ اختلاف کرے, لیکن یہاں ہمارے مجمع میں جو بھی آپ کو سوال ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس کا جواب دینے کے لیے. کوئی غیر مسلم ہے بھائی اور بہن؟ جی ایک بھائی وہ وہاں پہ نظر آ رہے ہیں مجھے, اگر ان تک مائک پہنچ سکے. ماشاءاللہ آپ یہاں محفوظ ہے, آپ گورنر ہاؤس میں پاکستان میں ہیں, گورنر ہاؤس میں. ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں سیٹلائٹ کے ذریعے کہ پاکستان میں بھی غیر مسلم محفوظ ہے. ماشاءاللہ. الحمدللہ. جی بھائی آپ سوال پوچھیے گا. جی سوال پوچھیے آپ. آپ کا نام؟ میرا نام جاوید وزیر مسیح ہے. بھائی صاحب غیر مسلم, اور میں مذاہب کا طالب علم ہوں اور آپ کا بہت بڑا فین ہوں. اسی طرح سے میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا بھی فین ہوں. بھائی صاحب آپ اور ان مسلمان سب سے بڑھ کر بھائی صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ مسلمان ہیں کہ غیر مسلم ہیں؟ جی میں کرسچن ہوں. جی ہاں, جی جی ہاں پوچھ سکتے ہیں. میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بہت بڑا فین اور فالوور ہوں. میں ایک دو بات کرنا چاہتا ہوں. اگر ہم سورت مائدہ میں پڑھتے ہیں تو اس میں ذکر ہوا ہے کہ جو نصارہ ہے, جو مسیح ہیں, یہ ایمان میں آپ کے بہت قریب ہیں. پھر اس کے بعد میں ذکر کرنا چاہتا ہوں, جب آپ پہ برا وقت آیا, توبہ معذرت کے ساتھ میں لفظ لیتا ہوں, تو آپ کو ایک مسیح بادشاہ نے پناہ دی. اس کے بعد میں یہ دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ذات میں تھے تو ایک بیوہ خاتون تھی جو آپ راستے میں سے گزرتے تھے تو آپ پہ وہ کچرا پھینکتی تھی, لیکن آپ نیچے سے دیکھتے ہوئے مسکرا کے چلے جاتے تھے. اس کا کیا ہوا کہ 2-3 دن کے بعد یہ واقعہ ختم ہو گیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا. جب آپ نے دیکھا کہ وہ بستر بیماری پہ پڑی ہوئی ہے اور آپ نے جا کر ان کی تیمارداری شروع کر دی اور آپ نے ان کو کھانا دیا. اس کے سوال آ رہا ہوں نا بھائی, انٹرپٹ کیوں کر رہے ہو. میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ رحمت العالمین ہیں.
وہ جب بیوہ نے دیکھا کہ جنہوں نے مجھے بھڑکایا تھا وہ تو کوئی اب ان کا پرسان حال نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی کون و مکان آخری نبی جو ہے سرور کائنات رحمت العالمین ہیں، وہ ان کی تیمارداری کرتے ہیں، وہ آپ کے اس عمل کو دیکھ کر بشرف اسلام ہو گئی۔ آج میں اپنے ملک میں دیکھتا ہوں کہ مجھے مسیح ہوتے ہوئے یہاں نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ ان کو رحمت العالمین کہا گیا ہے۔ اگر ہم اپنے مسیحوں کے ساتھ وہ رویہ نہیں رکھیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے تو وہ کیسے رحمت العالمین ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کے سوال کا۔ آخری الفاظ ذرا۔ ہاں، بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے۔ ان کا نام جاوید مسیح ہے اور انہیں مثال دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ نے ہجرت کی تو ابیسینیا کے بادشاہ نے انہیں پناہ دی، اور ذکر کیا ایک عورت جو کچرا پھینکتی تھی، اور وہ کہہ رہے کہ آج اس ملک میں مسلمان ان کو نفرت کی نظر سے دیکھتے، اپنے الفاظ استعمال کی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو کیوں؟ جب اللہ کے رسول رحمت العالمین ہیں تو مسلمان نفرت کی نگاہ سے کیوں دیکھتے ہیں؟ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 82 میں کہ مسلمان کے سب سے قریب وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ کرسچن ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ مسلم سے سب سے قریب وہ لوگ ہیں جو لوگ کہتے ہیں میں نصارہ ہوں، آئی ایم اے کرسچن۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اور قرآن میں 1/3 حصہ 1/3 آف دا قرآن 1/3 آف دا قرآن از ایڈریس ٹو، مخاطب ہے یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب کہو اہل کتاب سے، یہود اور نصارہ سے۔ تو 1/3 حصہ قرآن مجید کا تقریباً اہل کتاب سے مخاطب ہے۔ اور آپ کا سوال کہ اللہ کے رسول رحمت اللہ عالمین بے شک ہے، قرآن کی آیت ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے انہیں رحمت العالمین رحمت بنا کے بھیجا ہے، سارے عالم کے لیے، سارے انسانیت کے لیے۔ وہ بے شک ہے، اس پہ کئی کتاب لکھی گئی۔ اگر آپ کو مسلمان نفرت سے دیکھتے ہیں، اس کی وجہ جاننا ضروری ہے۔ مسلمان تو دوسرے مسلمان کو نفرت سے بھی دیکھتے، نہیں دیکھنا چاہیے، نہیں دیکھنا چاہیے۔ اگر وجہ ایک دم صحیح ہے، میں نہیں جانتا ہوں کیوں دیکھتے ہیں۔ اگر میں ایک شخص کو دیکھوں گا جو ایک لڑکی کو چھیڑ رہا ہے تو مجھے بھی اس سے نفرت آئیں گی، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے مسیح ہے۔ آپ سمجھے نا؟ تو اس وقت مجھے ہدایت دی گئی ہے، اگر ایک انسان کوئی خواتین یا کوئی لڑکی کا بلاತ್ಕಾರ کر رہا ہے یا زنا بالجبر کر رہا ہے تو رحمت کیا کہتی ہے؟ ارے رحمت اللہ عالمین، کیا بولیں گے؟ السلام علیکم بولیں گے آپ اس کو؟ کیا کہیں گے؟ اگر آپ بلاತ್ಕಾರ دیکھ رہے، زنا بالجبر ہو رہا ہے، اب کیا کہیں گے؟ میں مسلمان ہوں، السلام علیکم۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے اگر کوئی برا چیز دیکھتے ہیں تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں کوسو۔ یہ مثال دے رہا ہوں میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ برے انسان ہیں، میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ غلط کام کہہ رہے، لیکن اگر کوئی مسلمان، میں آپ کو نفرت کی نظر سے دیکھ رہا ہوں، جاوید بھائی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، جاوید بھائی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آن دا مائکروفون پلیز، آن دا مائکروفون، I love you too. خلاص۔ تو آپ یہ جنرل سٹیٹمنٹ دینا کہ مسلمان مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میرے لیے گالی ہو گئی نا؟ نو سر، معذرت، میرے اکیلے ساتھ نہیں، میرے تو بہت اچھے اچھے دوست ہیں، بلکہ
بہت سے علماء میرے دوست ہیں. ماشاء اللہ. اجتماعی طور پہ کوئی ایک آدمی غلطی کرتا ہے تو ہمارے چرچز کے اوپر چڑھائی ہو جاتی ہے, ہمارے سامنے ہمارے ایمان کی دھجیاں اڑائی جاری ہوتی ہیں, اور ہم خاموشی سے ایک گیدڑ کی طرح کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیں یہ نہیں سکھایا گیا ہے. میں اجتماعی بات کر رہا ہوں. ابھی پچھلے دنوں یہ پورا مجمع جو ہے پورا ہے. بھائی صاحب, یہ سوال جواب کا سیشن ہے, تقریر کا سیشن نہیں ہے. تقریر کے سیشن کے لیے آپ ایک ہال ہائر کر سکتے ہیں. آپ کا سوال میں اپنے پوچھے میں جواب دیا. اگر کوئی شخص بنا وجہ آپ سے نفرت کرتا ہے تو غلط ہے. اور قرآن کی تو آیت ہے, جتنے بھی غیر مسلمان ہیں سب سے قریب ہے جو نصارہ ہے. اگر آپ کچھ غلط کام کیے اور کوئی نفرت کرتا ہے, وہ بھی قرآن کی آیت ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ نمبر 41, آیت نمبر 34, سورہ فصلت, چیپٹر 41 ورس 34. اگر کوئی آپ کے ساتھ برا برتاؤ کرتا ہے اس کا بدلہ اچھائی سے دو. جاوید بھائی, میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اگر کوئی آپ سے برا برتاؤ کرتا ہے تو قرآن فرماتے, اللہ تعالیٰ فرماتے, ان سے اچھا برتاؤ کرو. آپ کو کیا پتا کہ آپ کا دشمن آپ کا دوست بن جائیں گا. یہ قرآن کی آیت ہے, سورہ فصلت, سورہ نمبر 41, آیت نمبر 64. تو اگر کوئی مسلمان قرآن پہ عمل نہیں کرتا ہے تو وہ نان پریکٹسنگ مسلم ہوگا. مطلب ہر مسلمان تو میں نہیں کہہ سکتا اچھا ہے. اور اگر کوئی ایک شخص کوئی غلطی کرتا ہے, آپ جیسا کہے کہ پورے قوم پہ چڑھاؤ کرنا بالکل غلط ہے, یہ اسلام میں بھی نہیں ہے. اگر کوئی ایک شخص غلطی کرتا ہے اور وہ سزا کا حقدار ہے, اس کو سزا ملنا چاہیے. اس کا مطلب نہیں پوری قوم. انفیکٹ اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے, آپ تاریخ پڑھیں گے, آپ تاریخ میں پڑھو, چاہے وہ 6 صدی کی ہو, 7ویں صدی کی ہو, 8ویں صدی کی ہو, آپ دیکھیں گے سب سے محفوظ اگر کوئی جنرل دین کو فالو کرنے, وہ اسلام کے رول میں. اسلام اگر رول کر رہا ہے اس شہر کو, تو جتنے غیر مسلم تھے وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے. کیوں؟ اسلام میں ہے کہ آپ کو اسلام قبول کرنے کا کرو, نہیں کرنے کا نو پرابلم, ایک جزیہ دو. یہ جزیہ کچھ بڑی اماؤنٹ نہیں, آپ کی انکم ٹیکس سے بہت کم ہے. جزیہ مطلب آپ مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو اسلام نہیں قبول کرنے کا, لیکن میں آپ کے اندر پناہ چاہتا ہوں. تو جزیہ ٹیکس آپ دیتے, آپ قبول کرتے, اور جب جزیہ ٹیکس دیتے آپ کو پروٹیکشن ملتا ہے. اسلام میں کہتے ہیں ذمی. اور آپ اگر اسلامک شریعہ رول کے اندر غیر مسلم ہیں تو مسلمان ملک کا فرض ہے کہ آپ کو محفوظ رکھے. آپ کو کوئی چھو نہیں سکتا ہے. اور اگر جنگ ہوتا ہے تو آپ کو لڑنے کی بھی ضرورت نہیں, باقی سب مسلمان کو لڑنے پڑے گا. اور جزیہ بہت کم ہے, انکم ٹیکس کا تو اسمال پرسنٹیج ہے. اسی لیے اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے, جب صلاح الدین ایوبی نے کانسٹینٹی نوپل پہ حملہ کیا, اس وقت جو کرسچنز تھے, عیسائی مذہب میں کئی فرقے تھے, آرتھوڈاکس, پروٹیسٹنٹ, کیتھلکس, خود عیسائی لوگ اپنے باقی عیسائی بھائیوں سے ان کا قتل کرتے تھے. اور جب ان لوگ نے کانکر کیا کانسٹینٹی نوپل کو تو مسلمانوں پہ ظلم کیا. تو جب صلاح الدین ایوبی نے کانکر کیا تو عیسائی لوگ ڈر گئے کہ ابھی تو ہم لوگ کی موت آ گئی. تو انہوں نے کہا میں صلاح الدین ایوبی ہوں, میں مسلمان ہوں, آپ میرے راج میں محفوظ ہیں. اور اتنا ہسٹری پڑھیں گے آپ, کرسچنز, عیسائی چاہتے تھے کہ صلاح الدین ایوبی رول کرے تاکہ وہ محفوظ ہو. تو اب ہسٹری پڑھیے. آج مسلمان کو دیکھ کے دین کو مت سمجھیے, قرآن کو پڑھیے, حدیث کو پڑھیے. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن کے اندر کس طریقے سے عزت دی ہے غیر مسلمانوں کو. دعوت دو, قبول کرتے اچھی بات ہے, نہیں قبول کرتی کس پہ زور زبردستی نہیں. اگر کوئی اسلامک ملک میں کوئی بھی چرچ ہے یا ٹیمپل ہے, اسے ڈسٹروائے کرنے کی اجازت نہیں, انلیس وہ کوئی فتنہ کر رہا ہے. یہ سب اصول ہے.
وہ فتنہ کر رہے تو الگ بات ہے. تو ایک اسلامک ملک میں سب سے زیادہ محفوظ ہے مسلمان. اور میں مثال دیتا ہوں، میری جام میں سے آ رہا ہوں ملیشیا. ملیشیا میں ہندو 6% ہے، 6.3%، 6.3% ہے. آپ کمپیئر کریں گے بٹوین انڈیا، جس طریقے سے انڈیا مائنورٹی مسلمانوں کو ٹریٹ کرتا ہے، ہم 14.3% ہے اکارڈنگ ٹو دا انڈین گورنمنٹ، وہاں ملیشیا میں 6.2%. لیکن جس طریقے سے ملیشیا ہندو لوگ کو ٹریٹ کرتا ہے، اتنے اچھے طریقے سے، اتنے ان کو رائٹس دیے، یہ ایک مثال ہے. میں پاکستان کے بارے میں کہہ نہیں سکتا ہوں کیونکہ رہتا نہیں ہوں. میں نہیں کہتا ہوں پاکستان اچھا سلوک کرتا ہے، نہیں اچھا سلوک کرتا ہوں، مجھے حق نہیں بولنے کا کیونکہ میں جانتا نہیں ہوں. لیکن ملیشیا میں جہاں رہتا ہوں میں جانتا ہوں، اتنے رائٹس ہیں ان کے پاس، اتنے حقوق دی گئے. تو اسلام کے اندر غیر مسلمان محفوظ ہے. صرف فتنہ نہیں کرنا چاہیے کہ قرآن کہتے ہیں فتنہ از ورس دین قتل سے اور خراب ہے. تو اگر آپ فالو کرتے جو اس اسلامک ملک کا قانون ہے، تو غیر مسلم صرف غیر مسلم ہونے کی وجہ سے انہیں کوئی بھی اٹیک نہیں کر سکتا ہے، اور کرتا ہے تو غلط ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ کی گفتگو کے دوران جو پن ڈراپ سائلنس ہوتا ہے، یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ ماشاءاللہ تقریباً 10,000 کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اور یہ پن ڈراپ سائلنس یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ اس وقت پاکستان کے اندر جو موجود ہیں، کہ کوئی انڈیا کی طرف سے سب سے زیادہ چاہے جانے والی شخصیت ہیں. کوئی اور غیر مسلم میرا بھائی یا بہن اگر سوال کرنا چاہے تو مائک پلیز. جی السلام علیکم، میرا نام حسن علی خان ہے، میں میکینیکل انجینئر ہوں. میرا پہلا سوال میرے دوست شاہزیب ندیم کی طرف سے، جو ایک کرسچن ہے. انہوں نے بائبل میں پڑھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 دن بعد مریم علیہ السلام کے بھائی کو زندہ کر دیا. اس کے علاوہ انہوں نے پڑھا کہ خدا کی طرح جیسے خدا دنیا بننے سے پہلے پانی پہ تھا، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پہ چل سکتے تھے. انہی وجوہات سے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں. تو کیا وہ ان وجوہات کی طرف سے خدا کو کیوں نہیں مان سکتے، جبکہ وہ ایسی چیزیں انہوں نے پڑھی ہیں؟ دوسری بات یہ کہ میرے 2 بچے ہیں اور میں نے اسلام کے لیے وقف کیا. سر چھوٹا سا ایک سوال. ایک وقت میں ایک سوال کا جواب دے دیں ڈاکٹر صاحب پلیز. شکریہ. میرے مائک کو آف مت کیجیے. جزاک اللہ. بھائی صاحب نے کہا کہ ان کے ایک عیسائی بھائی ہے اور انہیں سوال کیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردے میں جان ڈالی اور پانی پہ چلے، تو یہ سب جو معجزہ ہے وہ ثابت نہیں کرتا ہے کہ وہ خدا ہے. اس سوال کا جواب دینے کے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس کے لیے فرض ہے ہر مسلمان کو کہ وہ مانے عیسیٰ علیہ السلام میں. کوئی بھی مسلم اگر عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں مانتا ہے تو وہ مسلم نہیں ہے. ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے ایک عظیم پیغمبر تھے. ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بنا والد کے پیدا ہوئے. ہم مانتے ہیں جو کئی عیسائی آج نہیں مانتے. ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ کی مدد سے. ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اندھوں کو روشنی دی اور جس کو کوڑ تھا، لیپریسی تھی، ان کا علاج کیا. اگر ہم دیکھیں گے تو مسلمان اور عیسائی ایک ساتھ میں ہیں. ہمارا جو یقین ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک ہے، لیکن ایک اختلاف ہے جو بڑا اختلاف ہے. اکثر عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے.
اگر ہم بائبل پڑھیں گے، بائبل میں آپ پوری بائبل پڑھیے، بائبل میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. اگر کوئی بھی عیسائی شخص بائبل میں سے کہیں بھی مجھے یہ ثابت کر دے، یہ دکھا دے بائبل میں کیا عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو، میں ذاکر نائک آج عیسائیت قبول کرنے کو تیار ہوں. میں باقی مسلمانوں کو یہ کہنے کے لیے نہیں کہتا ہوں، کیونکہ میں تقابل ادیان کا طالب ہوں. عام مسلمان نہیں کہہ سکتا یہ، لیکن اگر آپ تقابل ادیان کے ماہر ہیں یا اسٹوڈنٹ ہے، آپ نے بائبل پڑھی تو آپ کو پتہ لگے گا کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28، مائی فادر از گریٹر دین آئی، میرے والد میرے سے مہان ہیں. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29، مائی فادر از گریٹر دین آل، میرے والد میرے ابا سب سے مہان ہیں. گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 28، آئی کاسٹ آؤٹ ڈیول ود دا اسپرٹ آف گاڈ، میں شیطانوں کو بھگاتا ہوں اللہ کی مدد سے. گاسپل آف لیوک چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 20، آئی ود فنگر آف گاڈ کاسٹ آؤٹ ڈیول، میں اللہ کی مدد سے شیطانوں کو بھگاتا ہوں. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 آیت نمبر 30، مجھے عادت ہے انگریزی میں بولنے کی. I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بائبل میں میرے اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا ہوں. I of my own can do nothing. As I hear, I judge. جیسے میں سنتا ہوں میں ججمنٹ دیتا ہوں. For I seek not my will, but the will of my Father. کیونکہ میں خود کی طرف سے کچھ نہیں کہتا ہوں، وہی مانتا ہوں جو میرے ابا کہتے ہیں، میرے خدا کہتے ہیں. یہ لفظ مائی فادر بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام استعمال کرتے خدا کے لیے. یعنی بائبل میں لکھا ہے گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 آیت نمبر 30 میں، کیا عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں وہ چیز مانتا ہوں جو میرے اللہ کہتے ہیں. اگر آپ عربی میں اس کو ترجمہ کریں گے تو مسلم ہو جاتا ہے. تو بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مسلمان تھے، انہیں کہیں بھی نہیں کہا کہ وہ بھگوان تھے یا خدا تھے یا ایشور تھے. اور میں ریفرنس دیتے جا سکتا ہوں، وقت کی قلت ہے. جو آپ کا سوال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی، وہ تو قرآن میں بھی لکھا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی باذن اللہ، ود دی نیم آف اللہ. لیکن معجزہ کبھی بھی ٹیسٹ نہیں ہے جاننے کے لیے وہ خدا ہے کہ نہیں. اسلام میں معجزہ دیا گیا تھا پیغمبروں کو، اور کئی پیغمبروں کے پاس معجزہ تھے، اور بائبل میں بھی لکھا ہے. بائبل میں اگر آپ پڑھیں گے، بائبل میں پڑھیں گے گاسپل آف میتھیو چیپٹر 24 کہ بہت سے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ڈھونگی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جو آپ کو بیوقوف بنائیں گے، اور ول آلسو ڈیسیو دا الیکٹ، یعنی جو الیکٹڈ لوگ ہیں جو 12 اپوسل تھے ان کو بھی بیوقوف بنائیں گے. یعنی معجزہ اکارڈنگ ٹو دا بائبل از ناٹ دا ٹیسٹ. آپ سمجھ رہے؟ معجزہ کرنا کوئی ٹیسٹ نہیں کہ آپ خدا بن جاتے. جتنے بھی معجزے ہوئے اللہ نے کیے، بھلے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، لیکن جتنے بھی معجزے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں اپنے نبی اپنے رسول کے ذریعے. تو ایون بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ معجزہ کرنے سے کوئی بھگوان نہیں بن جاتا، ایشور نہیں بن جاتا، خدا نہیں بن جاتے. اکثر رسول، ایون آپ پڑھیں گے بائبل میں موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی پھینکی وہ سانپ بن گیا، تو خدا ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی پھینکا. جب عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی، ایک انسان کو جان دی. موسیٰ علیہ السلام نے صرف جان نہیں ڈالی، اینیمل کنگڈم، ایک پلانٹ کنگڈم سے اینیمل کنگڈم میں تبدیلی کی. ایک لکڑی کو پھینکا جو پلانٹ کنگڈم ہے، اس میں جان ڈال کے اینیمل کنگڈم سنیک میں تبدیل کیا.
तो कौन सा बड़ा मौजूद है? कौन सा बड़ा मौजूद है? इंसान में जान डालना या लकड़ी को सांप बनाना? साइंटिफिकली लकड़ी को सांप बनाना मतलब जान भी डाली, और प्लांट किंगडम से एनिमल किंगडम में क्या? तो आपको कहने पड़ेगा कि मूसा अलैहिस्सलाम भी खुदा है। तो आपका दोस्त बोलेगा नहीं। मैं बोला क्यों? अगर एक मयार इस्तेमाल करते हो तो मयार सब जगह इस्तेमाल करो ना। तो मौजूदा बाइबल के हिसाब से, कुरान के हिसाब से टेस्ट नहीं है जानने के लिए खुदा है कहने। खुदा जानने के लिए टेस्ट है जो मैंने कहा था सूरह इखलास, और जो मैंने जो हवाले दिए बाइबल की। होप द आंसर द क्वेश्चन। जी बहुत शुक्रिया। कोई और गैर मुस्लिम भाई हमारा, जब तक वहां पर माइक पहुंचे, एक हमारी भतीजी बैठी हुई हैं यहाँ पे, हमना हबीब, हमारे गवर्नर साहब के, मिलिट्री सेक्रेटरी साहब की साहबजादी हबीबुर रहमान साहब की, वहां तक अगर माइक पहुंचा सके, मेरे ख्याल है सेकंड रो के अंदर वो बैठी होंगी, उन तक अगर माइक पहुंच सके। ले लूं सर? जब तक यहाँ पे माइक पहुँच रहा है तो हम इस भाई से गुजारिश करेंगे, जो हमारा एक नॉन मुस्लिम ब्रदर यहाँ पे मौजूद हैं, वो सवाल पूछना चाहते हैं। जी भाई, आप मालूम कीजिए, अपना पहले नाम बताइए, अपना प्रोफेशन बताइए, और फिर बताइए आपका सवाल क्या है। माइक खोल दीजिएगा जी। मेरी तरफ से इस्लाम और सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, और ख़ास तौर पर जाकिर साहिब को और जितने भी यहाँ मेहमान बैठे हैं सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इखलाक मसीह है और मैं तमाम मज़ाहिब का तालिब इल्म हूँ, जैसे कि जाकिर नाइक साहिब हैं तालिब इल्म। मैं कुरान भी पढ़ता हूँ और बाइबल स्टडी भी करता हूँ, और हमारी एक तंजीम है यहोवा विटनेस के नाम से। वो तंजीम जो है खुदाए वाहिद पर ईमान रखती है और खुदाए वाहिद की तालीम देती है, जैसे कि मसीह अस्सलाम ने यूहन्ना की इंजील 3 की 17 आयत में बताया है कि हमेशा की ज़िंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बारहक जिसे मैंने उसको पहचाने, खुदाए वाहिद को पहचाने। सो हमें खुदाए वाहिद को पहचानने की ज़रूरत है। तो इसी तरह हम जो है तमाम मसीह बहन भाइयों को ये तालीम देते हैं, मगर उसके बावजूद वो जो ना खुदाए वाहिद की तालीम को जो ना बर्दाश्त नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते। तो मैं जनाब जाकिर साहब से ये बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इनका बहुत फॉलोअर हूँ, क्योंकि जो भी ये बात करते हैं बड़ी दलील से बात करते हैं, और जो दलील देते हैं वो बड़ी काबिल जिक्र होती है, काबिल गौर होती है। भाई आपका सवाल क्या है? सवाल पूछिए। सवाल ये है कि हमें मतलब हमारा ईमान कैसा होना चाहिए कि हम खुदाए वाहिद पे ईमान रखें और दूसरे लोगों को भी बता सकें इस चीज़ को वाज़े तौर पे। शुक्रिया। भाई साहब का सवाल है कि किस तरीके से हमें एक खुदा पे ईमान हो, और मैंने मेरे पहले सवाल का जवाब में कह चुका हूं कि फॉर्मूला है सूरह इखलास, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4। कुल हु अल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह द एब्सोल्यूट इटर्नल, लम यलिद वलम यूलद, ना वो जनता है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई भी नहीं है। तो कोई भी शख्स अगर कोई भी खुदा की इबादत करता है, उसे कहता है खुदा, आपको इसको टेस्ट पे डालना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स कहता है कि भगवान रजनीश खुदा है, हम भगवान रजनीश को टेस्ट पे डालते सूरह इखलास के। एक शख्स ने मुझे कहा हम हिंदू भगवान रजनीश को खुदा नहीं मानते। मैंने कभी भी नहीं कहा कि हिंदू भगवान रजनीश को खुदा मानते। मैंने कहा कुछ इंसान भगवान रजनीश को खुदा मानते, हम उसको टेस्ट पे डालेंगे सूरह इखलास के। पहला टेस्ट है कुल हु अल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, क्या रजनीश एक है? अब हिंदुस्तान में देखेंगे हजारों लोग, हजारों इंसान अपने आप को भगवान कहते, वो एक तो नहीं है, लेकिन भगनी शख्स कहेगा नहीं नहीं मेरा एक ही है। नंबर 2 अल्लाह समद, अल्लाह द एब्सोल्यूट इटर्नल। कि रजनीश एब्सोल्यूट इटर्नल था, क्या वो समद था? हम जानते हैं उसकी ऑटोबायोग्राफी में लिखा था कि भगवान रजनीश अस्थमा से सफर कर रहे थे, डायबिटीज मलाइटिस से। आप सोचो खुदा को अस्थमा हो गया, खुदा को डायबिटीज मलाइटिस हो गया। तीसरा टेस्ट लम यलिद वलम यूलद, ही बिगॉट
He begets not, nor is he begotten. ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना है. हम जानते हैं भगवान रजनीश के वालिदैन थे, वो यूपी में पैदा हुआ. उसके बाद वो खुद, उनके वालिदैन उसके डिसाइपल बनते, उनके भक्त बनते. वो 1981 में जाते यूएसए, और यूएसए में एक गांव रहता है जिसका नाम है ऑरेगन. उसके अंदर अपना इदारा कायम करते, कहते रजनीशपुरम. उसके बाद चंद साल बाद अमेरिकन गवर्नमेंट उसे अरेस्ट करती है और जेल में डालती है. रजनीश कहता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने मुझे स्लो पॉइजनिंग दी. स्लो पॉइजनिंग. आज सोच सकते खुदा को कोई स्लो पॉइजनिंग कर रहा है. और रजनीश अब वो वापस आते पुणे में, इंडिया में, महाराष्ट्र में, और एक नया ऑर्गेनाइजेशन शुरू करते, ओशो. उसके मरने के बाद उसके समाधि पे लिखा है, ओशो रजनीश नेवर बॉर्न नेवर डाइड बट विजिटेड द अर्थ फ्रॉम द 19th of December to the 31st of January. भगवान रजनीश ना पैदा हुआ ना मरा, लेकिन इस धरती को विजिट करने के लिए, धरती को घूमने के लिए वो आया. उस समाधि पे ये नहीं लिखा था कि भगवान रजनीश को 21 ममालिक का वीजा नहीं मिला. आप सोच सकते खुदा भगवान धरती को विजिट करने आता है और उसको वीजा की जरूरत है. और आर्क बिशप ऑफ ग्रीस कहते हैं अगर आप भगवान रजनीश को नहीं निकालेंगे हम उसका घर जला देंगे. तो जो भी आप कहते हैं खुदा है, उसे सूरे इखलास के तराजू पे तोलो. अगर वो पास होता है हमें कोई गिला शिकवा नहीं कि वो खुदा है, लेकिन अगर पास नहीं होता है तो वो गलत खुदा है. तो सूरे इखलास इज द टेस्ट स्टोन. इट इज द लिटमस टेस्ट फॉर नोइंग, जानने के लिए वो असली खुदा है कि नहीं. होप द आंसर द क्वेश्चन. ये लास्ट क्वेश्चन है खवातीन की जानिब से बस. फिर बाकी जो आपके सवालात हैं इंशाल्लाह डॉक्टर साहब 5 और 6 अक्टूबर को भी इंशाल्लाह इधर ही गवर्नर हाउस में नशिस्त होगी, जिसमें इंशाल्लाह आप लोगों के साथ सवालों जवाब की नशिस्त भी होगी. तो आखिरी क्वेश्चन खवातीन की जानिब से. मैं हमना हबीबी हूँ. आई एम अ स्टूडेंट ऑफ मैट्रिक. और पिछले वीक हमारी क्लास में ये डिस्कशन हो रही थी कि ख्वातीन के साथ कैन वी अलाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑल्सो फ्रॉम अ नॉन मुस्लिम. ओके. अगर कोई गैर मुस्लिम है भाई या बहन जो सवाल पूछना चाहते, कोई नॉन मुस्लिम गैर मुसलमान है? सर नॉट अवेलेबल. अरे आप तो एकदम जंकी के जो लास्ट टाइम नॉट अवेलेबल बोल के 3 आ गए. पूछने दो ना मुझे प्यार से. आपसे डरते होंगे, शायद मेरे से नहीं डरेंगे. अगर कोई गैर मुस्लिम, लोग हाथ ऊपर, कोई गैर मुस्लिम है जो सवाल पूछना चाहता है, आपका सेकंड होगा. अगर कोई नया गैर मुस्लिम है जो सवाल पूछना चाहता है, आप माशाल्लाह गवर्नर हाउस में महफूज है. कोई नॉन मुस्लिम कोई सवाल पूछना चाहता है, कोई खवातीन के शोबे से या कोई नॉन मुस्लिम है? अच्छा भाई साहब पूछ सकते हो. आपका नाम और आपका पेशा. आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम अब्दुल रशीद मेमन है. मैंने पूछा गैर मुस्लिम और आप सवाल पूछ रहे. नहीं, गैर मुस्लिम कोई भी अवेलेबल नहीं है यहाँ पर. एक गैर मुस्लिम ने हाथ ऊपर किया था उधर. नहीं, वो मुस्लिम थे. कोई गैर मुस्लिम है? अगर गैर मुस्लिम ने तो पहले खातून को देंगे, उनने पहले पूछे.